أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے پچھلے سے پچھلے جمعہ المبارک میں 8 وہ لوگ گنوائے تھے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں، پورے قرآن مجید سے نکال کے. اسی طریقے سے آج آپ کے سامنے 9 وہ لوگ ذکر کریں گے جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے، جن سے اللہ محبت نہیں کرتے. آج ہمیں فکر ہے فلاں ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں. آج ہمارے آنسو لوگوں کی محبت کے لیے تو نکلتے ہیں، لیکن اللہ مالک الملک کی محبت کے لیے کبھی آنسو نہیں نکلے. ایک ہوتا ہے محبت کا آنسو اور ایک ہوتا ہے ڈر کا آنسو، خوف کا. اللہ رب العزت کو وہ آنکھ بہت پسند ہے جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے روئے، اور ایک آنکھ وہ اللہ کو بہت پسند ہے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ پہرا دے. اللہ اس آنکھ سے محبت کرتے ہیں. ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں. اگر اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو دنیا کی محبت اگر ہمیں نہیں بھی ملی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اللہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں اور دنیا ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، ہمارے نعرے لگائے، کوئی فائدہ نہیں ہے. العبرة من أنت عند الله وليس من أنت عند الناس. کہ ابراہیم لوگوں کے ہاں ایک عام نوجوان تھا. کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے. پیچھے سے قوم واپس آئی. کس نے یہ کیا؟ من فعل هذا بآلهتنا. کس نے کیا یہ؟ قالوا، کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا ہے. فتن، ایک عام سے نوجوان کو. فتن ان ابراہیم كان عند الناس فقد فتن. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے ہاں صرف ایک نوجوان تھے، عام نوجوان. ولكن عند الله أمة. لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہاں کیا تھے؟ امت. ان ابراہیم كان أمة قانتا لله حنيفا. تو العبرة من أنت عند الله وليس من أنت عند الناس. اصل فضیلت اس بات کی ہے کہ تم اللہ کے ہاں کون ہے، یہ نہیں کہ دنیا والوں کے ہاں تو کون ہے. تو ہمیں اپنی اصل محبت اللہ سے کرنی ہے، تبھی اللہ ہم سے محبت کریں گے. اللہ سے محبت کا یہ معنی نہیں مجھے اللہ سے بہت پیار ہے، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، لیکن اللہ کے فرامین پر عمل نہ کرنا. رسول اللہ کے عشاق ہونے کے نعرے لگانا، لیکن رسول اللہ کی سنت کو بس کچھ ڈال دینا. تو سب سے پہلا شخص کون ہے جس سے اللہ رب العزت محبت نہیں فرماتے؟ اور اللہ فرماتے ان اللہ لا يحب الكافرین. اللہ کافر کو پسند نہیں کرتے، اللہ کافر سے محبت نہیں کرتے. اس کی ابتدا اگر کریں قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو.
یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آج ہم انگریز کو فالو کرتے ہیں لباس پہننے میں، وضع میں، قطع میں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، میری پیروی کرنی ہوگی۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں انعام کیا دے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فقط یہی نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والی ذات ہے۔ پھر فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور اطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فإن اللہ لا يحب الكافرین، بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ معنی اس سے پہلے اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، پھر اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ معنی جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے اور پھر رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے، اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص واللہ لا يحب كل كفار اثیم، واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ رب العزت بے حد ناشکری کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ لا يحب كل كفار اثیم، اس آیت میں دو اشخاص کا ذکر ہے، كل كفار ایک ناشکرا، اثیم گناہگار۔ ناشکرا اللہ نے ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے؟ بھائی یہ آنکھ کس نے دی تجھے؟ اور اس میں دیکھنے کی طاقت اللہ نہ ڈالتے اللہ کو کوئی پوچھنے والا تھا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کرتے ہیں اللہ سے نہیں پوچھا جاتا، لیکن ہاں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، مجھے کیا ملا؟ یہ آنکھیں، ان میں دیکھنے کی طاقت، یہ کان کا عطا کرنا اور پھر کانوں میں سننے کی طاقت، یہ دل اور دل میں دھڑکنے کی طاقت، اور یہ زبان اس میں چکھنے کی طاقت، ہاتھ پکڑنے کی طاقت، پاؤں چلنے کی طاقت، یہ کس نے دی ہے طاقت؟ اللہ رب العزت نے۔ کیا یہ اللہ کا انعام نہیں؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ اگر اللہ اسی کو چھین لے تو اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اچھا بھلا کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا بھلا پی رہے ہوتے ہیں، اچھا بھلا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلاں سے زیادہ میرے پاس کیوں نہیں، فلاں سے کم کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الى من اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم، اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں، میرے سے اچھی گاڑی فلاں کے پاس، میرے سے اچھا گھر فلاں کے پاس، میرے سے اچھا لباس فلاں کے پاس، میرے سے اچھا اسٹیٹس، میرے سے اچھی معرفت، میرے سے اچھی پہچان، میرے سے اچھا نام فلاں کے پاس۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا ہے۔ اپنے سے غریب کو دیکھو گے شکر پیدا ہوگا، اور اپنے سے اوپر کفر پیدا ہوگا، اور کفر کا ایک معنی ہے ناشکری کرنا، اور اللہ رب العزت ناشکر انسان کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ الحتیم، گناہ گار، اللہ گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، ہر جگہ کا ایک رول ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں اپنی اس زمین میں بسایا تو اللہ نے رول بنا دیا، یہ تم نے کرنا ہے اور یہ تم نے نہیں کرنا، یہ چیز تمہارے لیے مفید ہے، یہ چیز تمہارے لیے غیر مفید ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ تو جو شخص وہ کام نہیں کرتا جس کا حکم دیا گیا ہے، معنی یہ بھی گناہ گار ہے، اور جو شخص وہ کام کرتا ہے جس سے رکنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ شخص بھی گناہ گار ہے، اور اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں سے بھی محبت نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کو تو پنجابی میں کہتے ہیں یہ تو وہ نے جنہوں نے بہار سے نیند آتی، سمجھ رہے؟ کوئی رو رہا ہو نا سکون کی نیند آتی ہے، اب یہ پریشان ہے نا اب سکون کی نیند آئے گی، سمجھ رہے؟ کوئی خوش ہے تو پھر نیند نہیں آتی، یہ خوش کیوں ہے؟ عجیب بات ہے بھائی، لوگوں کی پریشانیوں سے پریشان ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں کی خوشیوں سے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ ہے حسد، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو کسی شخص نے پوچھا کہ حسد، میرے ساتھ بہت سارے لوگ حسد کرتے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟
تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کا علاج دیا. ایک تو یہ دعا، یہ سورہ ہے سورہ الفلق، اس کی تلاوت کثرت سے کریں، انسان حاسدین سے بچ جائے گا، کیونکہ اس میں دعا ہے ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ جو شخص میری نعمتوں کو دیکھ کے جل رہا ہے اس کے شر سے مجھے بچا. ایک تو یہ پڑھے. دوسرا ایک بہترین طریقہ، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگ جلتے تھے، حسد کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اسی آیت میں جس میں حسد کا ذکر ہے، اسی میں اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور درگزر کرو. معنی حاسد کا علاج ایک ہی ہے، اس کو جواب نہیں دینا، اس کو جواب نہیں دینا. وَلْيَعْفُوا، جا بھائی معاف کیا، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کیا، اس لیے کہ تیری بھائی ویلیو اتنی نہیں ہے کہ تجھے میں جواب دوں. حاسد کا جلنا یہ انسان کی شان کے لیے کافی ہوتا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جانے دو، جا چھوڑو. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں کہاں تک پہنچا دیا تھا؟ یوسف کو قتل کر دو یا پھر ایسی زمین میں پھینک دو جو خالی ہو. یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا. قتل کرنا یہ بھی بڑا جرم تھا. اور ایک چھوٹے معصوم بچے کو، یہ آپ کو پتہ ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے فرمایا یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا، یا نہ ستارے ایک سورج ایک چاند دیکھا، رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی، کیا فرمایا؟ یا بنی. یا بنی کا معنی کیا ہے؟ اے میرے چھوٹے بیٹے. انہوں نے کہا احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہمارا ابو یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے جبکہ طاقتور تو ہم ہیں، ہم سے محبت کرنی چاہیے. تو یا بنی، اے میرے چھوٹے بیٹے، چھوٹا سا تھا بیچارہ یوسف اور اتنا خوبصورت تھا کہ اوتی اشد الحسن، اللہ نے ساری دنیا کا حسن، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اب حسد جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کو یہاں تک حسد نے یہاں تک پہنچا دیا کہ چھوٹا معصوم اتنا خوبصورت، ماں بھی فوت ہو چکی ہے، اب حسد ہو رہا ہے، ابا زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے زیادہ کرتا ہے. ایک تو زیادہ چھوٹا ہے، دوسرا اس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے، تمہاری ماں بھی موجود ہے، تمہارا اب بھی موجود ہے، تم بڑے ہو تو خود کہہ رہے ہو نا عصبہ، ہم طاقتور ہیں، خود کہہ رہے ہیں نا طاقتور ہے، کمزور سے زیادہ محبت کرنی چاہیے نا. تو اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ یہود ہیں، یہود كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا ويسعون في الارض فسادا، یہ یہودی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ فساد پھیلائیں زمین میں. ويسعون في الارض فسادا، آپ دیکھیں گے ان کا ایک دن بھی یہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنا ایسا کچھ. اللہ فرماتے ہیں وَيَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہارے پاس ایک امید تو ہے نا، مسلمانوں کے پاس امید ہے کہ نہیں کہ ہمارا اللہ ہے، جواب دے دے گا. اللہ فرماتے ہیں وَيَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہارے پاس امید تو ہے نا، ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، ان کے پاس امید نہیں ہے، ان کے پاس سکون نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت خوش ہیں. اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. کیا تم دیکھتے ہو کہ ہم نے انہیں اتنا پیسہ دے رکھا ہے، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، کہ جب قیامت آئے گی ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، یہ پیسہ، یہ کوٹیاں، یہ بنگلے ان کے کچھ کام نہیں آنے والے. آپ دیکھو نا جب یہ قیامت آئے گی، ایک شخص چاہے 100 سال گزار چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کو 1000 سال زندگی مل جائے، لیکن اگر 1000 سال بھی اللہ فرماتے ہیں فرض کریں 1000 سال بھی یہ دنیا میں زندہ رہ جائیں، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر بھی کیا ہے؟ موت ہے، اور موت کے بعد عذاب ہے، اور عذاب بھی دنیا کا نہیں، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا گرم آگ ہے. آپ بتاؤ ایک بندہ 1000 سال پر سکون گزار کے آیا ہے اور اسے پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا گیا ہے، اور دنیا سے بھی 70 گنا زیادہ گرم آگ، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے جہنم، بھاگنے کو کوئی راستہ نہیں ہے. اب بتاؤ وہ 1000 سال کدھر گئے؟ اسی لیے تو اللہ فرمائیں گے نا جب یہ عذاب دیکھیں گے، بولو کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم سالوں کی کتنی گنتی دنیا میں رہے تھے. لبثنا یوما او بعض یوم، جب اتنا بڑا عذاب دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، یا تو ہم ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ. اس لیے آپ 5000 سال رہ لیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے عذاب ہو تو 5000 سال زندہ رہنا اور نعمتوں میں رہنا کیا فائدہ؟ ہمیشہ کے لیے انسان جہنم میں چلا جائے.
تو اللہ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا اللہ کیسے بجھا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی جنان حماس کی اللہ نے سامنے کھڑی کی، ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، بھائی تمہارے پاس ساری دنیا کی طاقت ہے، ختم کرو نا 1 منٹ میں۔ تو معنی وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے طاقت اللہ کی خبر، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ اللہ کی خبر ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ یا تو اللہ کی پناہ میں اس دنیا میں رہیں گے یا لوگوں کی پناہ میں۔ آج تک ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی خبر ہے، قیامت تک ان کا اپنا کوئی ملک نہیں بن سکے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ان پر غضب ہے جو ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتے جو ظلم کرے۔ دیکھو آپ کس قدر ظلم کر رہے ہیں، 60,000 بچہ شہید کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ لا يحب الظالمین، اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ تم حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ عورتوں کو ذبح کر دیا، عورتوں کو شہید کر دیا، ابھی برما کے اندر جو ظلم ہوا، فلسطین میں ظلم ہوا، سوڈان میں ظلم ہوا، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہے، اللہ رب العزت اس ظلم کو بھی پسند نہیں کرتے اور ظالم کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا اس سے پہلے کیا ہے؟ اس آیت سے پہلے ہے کہ تم قتل میں حد سے نہ بڑھو، قتل میں حد سے نہ بڑھو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کو گولی کر کے قتل کیا ہے نا، تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اس کو قتل کیسے کروں، اس کو صحیح ذلیل کر کے، اس کو صحیح تکلیف دے کے، صحیح جو ہے وہ ایذا پہنچا کے اس کو قتل کروں، اس طریقے سے میں بدلہ لوں۔ نہیں، اگر معاف کرنا ہے تو یہ اچھی بات ہے، معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو قتل میں پھر حد سے نہیں بڑھنا، جیسے اس نے مارا ویسے اس کو مارا جائے۔ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک قتل ہوا صحیح ہے، اسی ٹائم تھوڑی دیر چپ رہیں گے، تھوڑا ہی دن گزرنے کے بعد اس کو بھی ماریں گے، اس کے بھائی کو بھی ماریں گے، اس کے جو کزنس تھے ان کو بھی ماریں گے، ان کے گھر پر بھی پتہ نہیں کتنا حد سے بڑھ جائیں گے، سمجھ میں نے تو سنا ہے کہ ایک ادھر پیچھے گاؤں تھا، کتے کی وجہ سے 10 لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے کتے کو پتھر کیوں مارا بھائی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حد سے بڑھنے والوں سے بچائے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کو کسی نے امانت دی ہے اس میں خیانت کر جائے انسان۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ يدافع عن الذين آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان اثیم، اللہ رب العزت مومنوں کی طرف سے اللہ دفاع کرتے ہیں، یہ اللہ فرمائے۔ انسان کو یہ فکر ہوتی ہے میرا دفاع کون کرے گا، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان اللہ يدافع عن الذين آمنوا، اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ يدافع عن الذين آمنوا، اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، انسان کو ضرورت نہیں پڑتی، آپ خاموش رہیں، اللہ آپ کا دفاع کرے گا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان كفور، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ نہ شکر انسان کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ تکبر کرنے کا ذکر قارون کے ذکر کے بعد ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، ہم نے قارون کو اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، تو وہ کیا کرتا تھا؟ تکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اپنی گالوں کو کھلا نہیں، کھلا کے رکھنا وہ بھائی چہرے پر مسکراہٹ رکھ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے تجھے پیسے دے دیے خرچ کر، اللہ نے تجھے گاڑی دے دی جی، تکبر نہ کر۔ قارون کو دیا تھا نا اللہ نے، تکبر کی وجہ سے کھلا کے رکھا ہوا تھا، اپنی گالوں کو کھلا کے رکھا ہوا تھا۔ تو ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، زمین پر اکڑ کرنا چاہیے، اللہ کہتے ہیں انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا، اتنی طاقت تو تیرے اندر ہے نہیں کہ تو زمین کو پھاڑ سکے، یعنی کمزور سی مخلوق ہے اور اکڑتا پھرتا ہے۔ ولا تمشي في الارض مرحا ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تیرا اتنا لمبا قد ہے کہ تو پہاڑوں تک پہنچ جائے، چھوٹا سا تو ہے اور تکبر کرتا پھرتا ہے۔ فلينظر الانسان مما خلق، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر اکڑنے والے اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت
ہم سب کو ان 9 لوگوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔